بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیات اور 12 رکوع ہیں، جبکہ سورہ کہف کی 74 آیات مبارکہ اور 9.25 رکوع ہیں۔ اس طرح یہ پارہ 21 رکوع اور 185 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس کے چیدہ چیدہ مضامین کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے اس چیز کا بیان ہے کہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا ابتدائی حصہ یعنی اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر اس پارے کی سب سے پہلی آیت مبارکہ میں کیا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا بہت بڑا حوالہ ہے۔ اس کے علاوہ تکریم بنی آدم کے حوالے سے اس میں مذکور ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تمام اولاد کو بشریت کا جو وصف عطا کیا گیا، اس میں تمام مخلوقات پر انہیں فوقیت دی گئی، اور ان کی ہدایت کے واسطے جو اللہ پاک نے کتاب نازل کی اسے قرآن کتاب شفا اور کتاب ہدایت کہا۔ قیامت کے دن میں اللہ رب العزت افراد کو ان کے امام اور پیشواؤں کے ساتھ اٹھائے گا۔ امام کون ہیں؟ جن کو اپنے دنیا میں دینی امور کے اندر اپنا مقتدا اور پیشوا مانا گیا۔ یہ تمام کے تمام تر پیشوا جو روحانی اعتبار سے، طریقت کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے ہوں گے، جن سے ہم نے ذکر لیا، جن سے ہم نے نصیحت لی، وہ سارے کے سارے ایسے ہمارے پیشوا ہیں کہ کل قیامت کے دن میں ہم ان کی معیت میں ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو فرعون اور شیطان کے راستے پر چلے، نمرود اور شداد کے ساتھ ہوئے، ان کے پیشوا وہی لوگ ہوں گے۔ پارے کے مضامین میں بہت سی حکمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نظام کے متعلق بہت سی یہاں گواہیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ روزی میں کشادگی اور تنگی یہ اللہ رب العزت کی حکمت پر منحصر ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے تنگ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے کشادہ عطا فرما دیتا ہے، اور ایک کا بوجھ دوسرے کے اوپر نہیں لادا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے کے اوپر نہیں لادا جائے گا۔ جہاں تک نیکی کا سوال ہے تو یہ احادیث مبارکہ کی روح سے ایک کا اجر دنیا سے برزخ کی طرف دوسرے افراد کو پہنچایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا بتدریج نازل ہونا اس لیے تھا تاکہ اس کو یاد کرنے میں، اس کو لینے میں اور اس کی تعلیم حاصل کرنے میں نہایت آسانی رہے۔ ظالم بادشاہ کے خوف سے غار میں پناہ لینے والے اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم افراد اپنے ایمان کو بچانے میں یہ محسوس کریں کہ ہم قوت میں نہیں ہیں، تو پھر اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے۔ ان کی تعداد حتمی طور پر جو جمہور نے رائے قائم کی ہے وہ تعداد 7 تھی، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ یہ کتا ان اصحاب کہف کے ساتھ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ یہاں ذکر کرنے والے افراد ہمیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ ایسا ایک بے زبان جانور جو اللہ والوں کے ساتھ لگا، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ اور اگر انسان بننے کے لیے اعلیٰ وصف کے انسانوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی دائمی ذکر کی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے ایک بلند مرتبہ ہستی کو کم مرتبہ ہستی کی طرف بھی اگر آنا پڑے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ اس میں بعض نے یہ بھی اشارہ بیان کیا ہے کہ افضل سے کم فضیلت والے کو علم میں فوقیت بھی ہو سکتی ہے۔ علم لدنی اور اسرار کا علم کیا ہے، قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ سے خصوصی طور پر ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے اس واقعے میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو لڑکے کو قتل کرنا، دوسرا یہ کہ کشتی جو درست تھی اس کو عیبدار کر دیا گیا، اور تیسرا دیوار کی درستگی تھی۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہو یا حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کا، ان کے اندر بہت سے اسرار ہیں۔ ہم ان کو عمداً چھوڑتے ہوئے اللہ رب العزت کے ان احکامات کی طرف اختصار کے ساتھ بڑھتے ہیں جن کا تذکرہ اس پارے کے اندر آیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اور قرابت داروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، جو مجبور لوگ ہیں معاشرے کے، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے،
مسافروں کی مدد کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے، اور اللہ نے اگر مال دیا ہوا ہے تو اسے فضول خرچی سے بھی ہمیں بچانا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بخل سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اولاد ہے اگر اس کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، اگر معاشرے کے دیگر افراد ہیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، مطلب معاشرے کے اندر امن قائم رہے۔ اسی طرح یتیم، اس کو بے سہارا سمجھ کے اس کا مال ہتھیانہ نہ لیا جائے، ناپ تول میں ہمارے لین دین کے معاملات کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لیتے ہوئے پورا تول کر کے لیں، پورا ناپ کے لیں، لیکن جب ہم دیں تو اس میں کمی کریں، خواہ ناپ ہو، تول ہو، وزن ہو، اس میں ہمیشہ درستگی کا حکم ہے ہمیں۔ اسی طرح خواہ مخواہ سے کسی کی ٹو میں لگ جانا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ زمین پر اکڑ کے چلنا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی رضا ہے تکبر، اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے یہ چیزیں اپنا لیں۔ دنیا میں وسیلہ اپنانے کے حوالے سے ان آیات مبارکہ کے اندر خصوصی طور پہ امام اور ہادی کی تلاش کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ کہ قرآن ہے، حدیث ہے، اسلام ہے، یہ ہمارے وسائل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے حوالے سے، مگر یہاں خصوصیت کے ساتھ جو اشارہ بالکل واضح ملتا ہے وہ کسی ہادی اور پیشوا انسان کے اعتبار سے ہے۔ معیت کا حکم ہے ان لوگوں کے ساتھ خود کو لگا دینے کے حوالے سے، انہی مبارک لوگوں کے گروہ کے ساتھ خود کو لگا دینے اور ان سے اپنی آنکھ کو بھی بچانے سے روکا گیا ہے۔ اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگانے میں جو فوائد ہیں وہ صبح و مساء اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ پاک نے اس پارے کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ دنیا کی ناپائیداری کو بیان کرتے ہوئے ایک باغ کے مالک کا واقعہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے اختصار کے ساتھ، جس نے گھمنڈ کیا، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر ناشکری کی، اللہ پاک نے اس کا سارا مال ہلاک کر دیا۔ ہم بھی اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت میں لوگ مالدار ہوتے ہیں، صاحب تمنگر ہوتے ہیں، لیکن یہ تکبر، لیکن یہ ناشکری، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس بندے کو صبح بالکل کنگال کر چھوڑتی ہے اور پھر وہ بھاگتا ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مالک کی بارگاہ میں آنے کے لیے 5 نمازوں کے اشارات یہاں پہ ملتے ہیں، باقاعدہ طور پہ تہجد کی ترغیب بھی ارشاد کی گئی۔ یہاں بے ایمان لوگوں کی ہٹ دھرمیاں ذکر کی گئیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ہمارے لیے کوئی زمین کے اندر چشمہ جاری کر دو، کھجور کے اور انگور کے باغ لگا دو، ان کے نیچے نہر بہہ رہی ہو، تمہارا ایک بہت بڑے خول کا سونے کا ایک بڑا سا گھر ہونا چاہیے، یا سیڑھی لگا کے ہمیں آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے، یا اللہ کا عذاب لائیے، یا فرشتے ہمارے اندر وہی کچھ لے کے آئیں جو آپ کے اوپر لے کر اترتے ہیں، اللہ ہمیں بالکل آشکار ہو کے سامنے آ جائے، فرشتے آشکار ہو کے ہمارے سامنے آ جائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ جواب میں صرف اسی قدر جو ہے وہ اشارہ کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی الٹ پھیر کے لیے نہیں بلکہ انسان کے رشد کے لیے، اس کی ہدایت کے واسطے تشریف لائے ہیں۔ نہ تو فرشتے پھر سامنے آئے، نہ اللہ تبارک و تعالی آشکار ہو کے ان کے سامنے آیا، بلکہ اللہ پاک نے ان کے انجام کے متعلق یہ بتا دیا کہ یہ لوگ کسی بھی حال میں ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے سامنے ان کے تمام تر تقاضے بھی پورے کر دیے جائیں، اور یہ فرمایا کہ ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے اور اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ چند ایک مضامین تھے جو 15ویں پارے کے تناظر میں آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کا فہم اور اس کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔